قابل قدر ساتھیوں، ایک ایسا عمل کہ جس کا کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے انسان کے سارے مسائل دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے ہر معاملے میں آپ کے کام آئے گا۔ یہ لفظ معاذ اللہ کہ اللہ کی پناہ، اس لفظ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت زلیخا نے آپ کو گناہ پہ مجبور کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ تو یہ کہا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، بے شک نفس تو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم کر دے، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا جس پہ میرا رب رحم کرے گا وہ تو برائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کا نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے تقریباً 6 کمرے ہیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کر دیا، اور پھر زلیخا کہتی ہے قالت حیت لک، جیسے یہ کہا کہ تو قریب آ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جو الفاظ بولے انہوں نے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ میں ایسا کروں، ان ربی احسن مسواج، میرے محسن نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، تحقیق اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، قریب تک کہ یوسف بھی ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے یوسف سے اس بے حیائی اور اس برائی کو اس سے دور کیا، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچایا ہے اسی طرح ہم محسنین کو بھی اجر دیتے ہیں جیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچایا ہے۔ اب جب زلیخا نے کہا کہ یوسف آپ میرے قریب آؤ، تو یوسف نے سے کیا کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب یہ لفظ بولے تو فرماتے ہیں 2 دلیلیں دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہی چھت کی طرف دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ برا راستہ ہے۔ ایک یہ دلیل دیکھی، اور دوسرا روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی شکل میں ایک کھڑکی کے پاس سے اشارہ کرتے ہیں کہ یوسف یہاں سے بھاگو، اور یوسف علیہ السلام جیسے لفظ معاذ اللہ پڑھتے ہیں تو بھاگنا شروع کرتے ہیں، جیسے جیسے بھاگتے ہیں تو بھاگنے کے بعد جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو حالانکہ ظاہری سبب یہ ہے کہ دروازے کے ساتھ جو تالا لگا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے آپ کو تھوڑی کی ضرورت ہے، آپ کو پتھر کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں اور لفظ معاذ اللہ پڑھتے ہیں تو جیسے پہلے دروازے کے پاس کے ٹک دروازہ ٹوٹ گیا، تالا ٹوٹ گیا، جب دوسرے کے پاس کے دوسرا تالا، تیسرا تالا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح 6 یا 7 تالے تھے جو یک کے بعد دیگرے آہستہ آہستہ ٹوٹتے چلے گئے۔ لیکن یہاں پہ لفظ معاذ اللہ آیا ہے کہ لفظ معاذ اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند راستے کھول دیے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بندش ہو گئی، جو ہے جب راستے بند ہو جاتے ہیں تو راستے بند ہونے میں انسان کے راستے کھلتے نہیں ہیں، پریشانی مبتلا ہے، تو اس میں یہ لفظ معاذ اللہ، یعنی اس لفظ کو، لفظ معاذ اللہ کو، اس کی آگے بھی اور بہت ساری تفسیر ہے جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، لیکن یہاں پہ میں صرف یہی بتانا چاہوں گا کہ لفظ معاذ اللہ اس کی تاثیر کیا چلتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ استغفر اللہ کا لفظ لگا لے آدمی، اور استغفر اللہ معاذ اللہ اس کو اس طرح پڑھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیونکہ حدیث کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، ہر پریشانی سے نکالتے ہیں، اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ استغفار پڑھنے سے اللہ ہر اسے تنگی سے نکالتے ہیں، اور پھر دوسری بات اللہ کی پناہ ہے، لفظ معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور اس پناہ کے مانگنے سے
اللہ نے اس برائی کو آپ سے دور کر دیا۔ اور آگے اللہ نے یہ کہا کہ جو آدمی بھی ایسا عمل کرے گا نا کہ اللہ کی پناہ مانگے گا تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بھی اجر دیتے ہیں جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یعنی جو انسان پناہ مانگے گا، ایک تو اس کے لیے بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ اس کو اس عمل کی تکلیف سے بچائیں گے جو عمل اس کو کسی تنگ کرنے کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت شروع کر دیں گے، اور اللہ اپنی مدد سے ہر قسم کے بند راستوں کو کھول دیں گے۔ تو اس کر کے اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں کوشش کریں کہ 313 کا عدد استغفر اللہ معاذ اللہ کی تسبیح، اول آپ تھوڑا سا درشی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ معاذ اللہ کی تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے اس عمل سے بڑے بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی ہے، اگر اس کو ساتھ پڑھ لیں، یعنی سورۃ الفلق، اس سورۃ الفلق کو دن میں کسی وقت بھی 11 دفعہ یا 33 دفعہ یا 21 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر صبح شام میں جیسے 3 دفعہ اخلاص فلق ناس ہے، اور مغرب کے بعد اخلاص فلق ناس ہے، تو صبح اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لے، اور دن میں کسی وقت 21 دفعہ یا 11 دفعہ یا 33 دفعہ ان میں سے کوئی عدد بھی اس کو پورا کر لے، کیونکہ سورۃ فلق میں بھی اللہ کی پناہ ہے، تو یہ بھی فائدہ دیتا ہے بند راستوں کو کھولنے کے لیے، اور اسی طرح استغفر اللہ معاذ اللہ کا وظیفہ بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ بند راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین سے گزارش ہے کہ سننے والوں سے کہ یہ جتنے بھی عمل بتائے جائیں بالکل قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کچھ ہی دنوں میں اس کا فائدہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔